نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم برادران اسلام، محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، گزشتہ 25 فروری کو احمد آباد کی ایک عائشہ نامی خاتون نے ندی میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ ویڈیو بھی اس نے بنائی مرنے سے پہلے، اور وہ ویڈیو منظر عام پر آیا اور خوب وائرل ہوا۔ بہت سارے تبصرے بھی اس ویڈیو پر آئے۔ جو بات سب سے زیادہ مشہور ہوئی وہ یہ کہ مسلسل جہیز کی مطالبات سے تنگ آ کر وہ خودکشی کر رہی ہے۔ یہ بات سب سے زیادہ مشہور ہوئی۔ چنانچہ مسلمانوں میں جہیز کے خلاف بہت ساری باتیں آئیں، میڈیا پر تبصرے ہوئے، لوگوں نے اپنی اپنی رائے جہیز کے تعلق سے پیش کی، اور ان لوگوں نے بھی کمنٹ کیا جو لوگ جہیز لے چکے ہیں یا جہیز لے رہے ہیں، ایسے لوگوں نے بھی دکھ اور غم کا اظہار کیا۔ بہرحال یہ تو ایک پہلو تھا، اور اس ویڈیو کی حقیقت کیا ہے، ویڈیو پر کیا تبصرہ ہمارا ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی دیر کے بعد میں بیان کروں گا۔ فی الحال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہیز کے بارے میں جو باتیں سامنے آئی ہیں اور جس پر چرچا ہوا، یہاں تک کہ مختلف جماعتوں اور تنظیموں کے ذمہ داران نے اس بات کی گزارش بھی کی کہ آنے والے جمعہ میں، یعنی آج کے دن خطبہ جمعہ میں جہیز کے خلاف باتیں ہونی چاہیے، تقریریں ہونی چاہیے خطبہ جمعہ میں۔
بزرگوں اور ساتھیوں، یقینی طور پر جہیز ایک سماجی لعنت ہے جو غیروں کی دیکھا دیکھی آج مسلمانوں کے یہاں رائج ہو چکا ہے۔ اور آپ کو بتاؤں کہ جہیز یہ ایک ایسی لعنت ہے جس کی وجہ سے آج بہت ساری ہماری بہنیں اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں شادی کے انتظار میں۔ مناسب رشتہ نہیں مل رہا ہے، اور جو رشتہ ملتا ہے وہ جہیز کا مطالبہ کرتا ہے۔ ماں باپ کے پاس جہیز دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، لہذا بہت سارے ماں باپ جو ہیں، جو غریب ماں باپ ہیں، ادھار لیتے، سود میں رقم لیتے ہیں، اپنے گھروں کو گروی رکھ دیتے ہیں، اور اس کے بعد ایک بیٹی کی شادی کرتے ہیں۔ تو جہیز ایک سماجی لعنت ہے جو مسلمانوں کی رائج ہو چکی ہے۔ یقینی طور پر میں کہتا ہوں کہ جہیز کی اس لعنت سے سماج کو نکلنا ہوگا، مسلم سماج کو جہیز کی اس لعنت کو ختم کرنی ہوگی۔ میرے بھائیوں، آپ اندازہ لگائیں کہ جہیز جو ہے، جہیز مانگنے والے دو طرح کے لوگ ہیں۔ جہیز مانگنے والے دو طرح کے لوگ ہمارے سماج میں ہیں۔ ایک وہ ہیں جو کھلم کھلا جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو کھلم کھلا جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں۔ بھائی ہمارے بیٹے کی شادی ہے، اگر آپ کو اپنی بیٹی سے شادی کرنی ہے تو فلاں 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 سامان، یہ فلاں چیز، ایک لمبی فہرست ہے جو اس کو سامنے رکھ دی جاتی ہے، جو قبول کرے گا اس سے شادی ہوگی۔ تو جہیز کا ایک مطالبہ ہوتا ہے۔ جہیز مانگنے والے کی قسم ایک یہ ہے جو مطالبہ کرتے ہیں، فلاں چیز چاہیے مجھے، ڈیمانڈ ہے۔ جہیز مانگنے والوں کا ایک اور گروہ ہے، اور دوسرا گروہ جو ہے یہ پہلے گروہ سے زیادہ خطرناک ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے جہیز ہمیں نہیں چاہیے، ہم جہیز لے کر کیا کریں گے، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، بیٹی آپ کی ہے، لہذا آپ اپنی بیٹی کو تحفہ کے طور پر جو بھی دیں گے قبول ہے۔ کہتے ہیں اپنی بیٹی کو آپ تحفے کے طور پر جو بھی دیں گے قبول ہے۔ اب اس تحفے کے نام پر لینے میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ معاملہ یہی تو ختم نہیں ہوتا ہے، بات آگے بڑھتی ہے۔ پھر ایک مطالبہ ہوتا ہے، اچھا میں نے سنا ہے کہ فلاں چیز دے رہے ہیں بیٹی کو۔ کہنا یہ ہے کہ وہ چیز تو میرے گھر میں آلریڈی پہلے سے موجود ہے، میرے گھر میں وہ چیز پہلے سے موجود ہے، لہذا اس کی جگہ میں فلاں چیز دے دیجئے، آپ فلاں چیز دے دیجئے یا فلاں چیز دے دیجئے، یا اگر آپ دینا ہی چاہتے ہیں بیٹی کو کوئی چیز تو سامان تو میرے گھر میں ہے، آپ اس کی رقم جو ہے بینک میں جمع کروا دیجئے، بیٹی کے کام آتا رہے گا۔ یہ جہیز مانگنے والوں کا دوسرا چہرہ ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جہیز تو نہیں چاہیے، لیکن میں 200-300 لوگوں کو جو لے کر بارات میں آؤں گا ان کے لیے اچھا استقبال کیجیے گا، بہترین کھانے پینے کے انتظام کیجیے گا، شایان شان ہونی چاہیے، شان کے مطابق ہونی چاہیے۔ یہ سارے لوگ جہیز مانگنے والوں کے کیٹیگری میں آتے ہیں۔ تو جہیز یقینی طور پر ایک سماجی لعنت ہے جس کی وجہ سے بہت ساری بیٹیاں، بہت ساری بہنیں آج ہمارے اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، مناسب رشتہ نہیں مل رہا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ آج جو ماحول اور معاشرے کے اندر جو آپ بے حیائی دیکھ رہے ہیں، برائی دیکھ رہے ہیں، جو فحاشیت دیکھ رہے ہیں، آج لڑکیوں کا اپنے آشنا اور بوائے فرینڈ کے ساتھ راستے میں گھومنا اور پھرنا اور یہ تعلقات کو بحال کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں دراصل اسی جہیز کی لعنت کی وجہ سے، اسی جہیز کی لعنت کی وجہ سے سارا معاملہ آ رہا ہے۔ بزرگوں اور ساتھیوں، یہ اس معاملے کا ایک پہلو تھا جس کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ دوسرا پہلو دیکھیے، اس ویڈیو کا یا اس کیس کا جو دوسرا پہلو ہے اس پر بھی ذرا غور کریں گے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس خاتون نے یعنی عائشہ عارف نے اپنے پسند کی نکاح کی، جسے ہم اور آپ لو میرج کہتے ہیں، جو آج سماج کے اندر ایک ناسور بن چکا ہے۔ یہ اس کے بعد کچھ دنوں ساتھ رہنے کے بعد اسے پتا چلا کہ اس کا شوہر جو ہے اب کسی دوسرے کے عشق میں گرفتار ہو گیا ہے، کسی دوسرے کے عشق میں گرفتار ہو گیا ہے۔ کیونکہ عشق میں گرفتار ہونا اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، وہ پہلے بھی کیریکٹر خراب تھا اس کا،
کریکٹر کی خرابی کی وجہ سے اس کے ساتھ عشق لایا، چونکہ کریکٹر پہلے ہی خراب تھا، دوسری مرتبہ پھر سے کریکٹر خراب کر لیا اس نے. لہذا اس بات سے عائشہ بہت دل برداشتہ ہو گئی اور کہتی ہے کہ میں اس کو برداشت نہیں کر سکتی ہوں، اس لیے میں اپنے شوہر عارف کو آزاد کر رہی ہوں، اسی لیے وہ ندی میں چھلانگ لگا کر کود گئی. یہ معاملے کا دوسرا پہلو ہے. اب ان دونوں پہلو کو سامنے رکھیے. ممکن ہے معاملہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے جو آپ کے سامنے یا ہمارے سامنے نہیں آیا. جو باتیں سامنے آئی ہیں لہذا بات اسی پر کرتے ہیں. حالات چاہے کچھ بھی ہو، چاہے وہ جہیز کا مطالبہ ہو یا شوہر نے دوسری شادی کر لی ہو، معاملہ کچھ بھی ہو، کیا خودکشی کرنا کسی بھی مسئلے کا حل ہے؟ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دینا، اپنے آپ کو مار دینا، ختم کر دینا، کیا کسی بھی مسئلے کا حل ہو سکتا ہے؟ شریعت نے ہمیں کیا حکم دیا؟ سب سے پہلی بات یہ جان لیجئے کہ خودکشی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، حل کچھ اور ہے، وہ باتیں بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی. اب آئیے دوسری جانب میں دیکھتا ہوں خودکشی کیا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو قتل مت کرو، اپنے آپ کو مارو مت، اپنے آپ کو ختم مت کرو. ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ تم سب پر بہت مہربان ہے، نہایت مہربان ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، اور جو کوئی بھی ایسا کرے گا ظلم و زیادتی کرتے ہوئے، یعنی کہ ظلم اور سرکشی کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے حکموں کو توڑے گا، اللہ رب العالمین کے حکموں کی خلاف ورزی کرے گا، اللہ رب العالمین نے فرمایا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ کے لیے بات بہت آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے. پتہ چلا جو کوئی بھی اپنے آپ کو قتل کرتا ہے یا خودکشی کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے ایسے لوگوں کا. دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ تم جانتے بوجھتے ہوئے اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو. اللہ رب العالمین نے انسانی جان کو قابل احترام بتایا اور انسان کو حکم دیا کہ اپنی جان کا احترام کریں، اپنی جان کی حفاظت کریں، اور جان بوجھ کر کوئی اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈالے یا کوئی ایسا کام نہ کرے جو انسان کو ہلاکت کے قریب لے کر جاتا ہو. اسی آیت کریمہ کے پیش نظر بعض جو ہمارے علماء ہیں ان کا یہ قول ہے کہ جو لوگ تمباکو نوشی کرتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں یا پان، بیڑی، تمباکو اور گٹکا کھاتے ہیں جس کی وجہ سے صحت کو نقصان پڑ سکتا ہے، انسان موت کے قریب جا سکتا ہے، علماء نے اس آیت کریمہ کے تحت ان تمام باتوں سے منع کیا ہے اور کہا کہ یہ ساری چیزیں حرام کے زمرے میں آتی ہے. یہ تمباکو نوشی، سگریٹ، بیڑی، گٹکا، یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کو ہلاکت کے قریب لے جاتی ہے، لہٰذا ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور اس کو حرام قرار دیا گیا قرآن کریم کی اسی آیت کریمہ کی وجہ سے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. اب ایک انسان خود اپنے آپ کو دریا کے حوالے کر دیتا ہے، یا کوئی آگ لگا کر مر جاتا ہے، کوئی گلے میں پھندا ڈال کر مر جاتا ہے، کوئی زہر کھا کر کے مر جاتا ہے. خودکشی کرنے کے کئی ایک راستے ہیں اور ان میں سے کسی بھی راستے کو اپنا کر اگر کوئی اپنی جان کو دے دیتا ہے، شریعت نے ایسے لوگوں کے تعلق سے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں پہلے ایک شخص گزرا، تم میں پہلے ایک ایسا شخص گزرا ہے جس کو ایک زخم لگی اور وہ زخم کی تاب کو برداشت نہ کر سکا، اس کو زخم کو وہ برداشت نہیں کر سکا، بے چین ہو گیا، بے قرار ہو گیا. اس نے کیا کیا؟ چھری لی اور جس حصے میں زخم تھا اس حصے کو کاٹ ڈالا. جس حصے میں زخم تھی اس کی، اس حصے کو اس نے کاٹ ڈالا.
کاٹ کر پھینک دیا اسے، جسم سے خون بہنے لگا، اس حصے کو کاٹا جسم کا، اس حصے سے خون بہنے لگا، اور مسلسل خون بہنے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی، مسلسل خون بہنے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بادرنی عبدی بنفسہ حرمت علیہ الجنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندے نے اپنے سے اپنی جان دے دی، بندے نے اپنی جان خود لے لی، بادرنی عبدی بنفسہ، کہ میرے بندے نے خود سے اپنی جان لے لی، لہذا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، حرمت علیہ الجنہ، ہم نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا، جنت کو حرام کر دیا۔ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ خودکشی جو ہے، جسے آتم ہتیا کہتے ہیں، یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ یہ جان اللہ رب العالمین کی دی ہوئی امانت ہے، لہذا اس جان کا احترام ہونا چاہیے۔ صحیح بخاری کی ایک اور روایت، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر مار دیتا ہے، اپنے آپ کو پہاڑ سے نیچے گرا لے اور اپنی جان دے دے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم میں وہ ہمیشہ نیچے گرتا رہے گا، اور وہ ہمیشہ اس کے اندر رہے گا۔ اندازہ لگا لیجئے خودکشی کرنے والوں کے تعلق سے کیا وعید سنائی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگرچہ علماء کرام نے، یہ علماء کے اقوال ہیں کہ ہاں اگرچہ یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ خودکشی جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین اگر چاہے تو اس کے اس بڑے گناہ کی جو سزا ہے، اس سزا کو دینے کے بعد اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اسے نہر حیات میں ڈبو کر اسے پھر سے تازہ اور صاف و شفاف نکال کے اللہ پھر جنت میں داخل کر سکتا ہے، اگر وہ انسان موحد ہو تو، متبع سنت ہو تو۔ اگر انسان موحد ہو، متبع سنت ہو، تو اللہ چاہے تو اس کبیرہ گناہ کے بدلے میں جو سزا اس کو ملنی چاہیے، اس سزا کو دینے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے نہر حیات میں ڈبو کر پھر سے اچھا بنا کر کے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہ اللہ کی مشیت پر ہے، یہ اللہ کی مشیت پر ہے، اس بات کو جان لیں۔ بہرحال حدیث سے یہی پتہ چلا کہ خودکشی جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی وعید سنائی۔ دو باتیں آپ کے سامنے آئی، ایک تو اس مسئلہ کو میں نے بیان کیا، اور جو اس مسئلے کی وجہ سے جس نے خودکشی کی ہے، اس خودکشی کی وعید کیا اللہ رب العالمین نے سنائی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وعید سنائی ہے، اس کو میں نے بیان کیا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہاں ذمہ دار کون ہے، آخر اس پورے معاملے میں ذمہ دار کون ہے۔ اگر ہم ویڈیو کی بات کرتے ہیں، جس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد بہت سارے لوگوں نے آنسو بہائے، بہت سارے لوگوں نے آنسو بہائے، بہت سارے لوگوں نے کہا کہ میرا دل تڑپ رہا تھا، کلیجہ پھٹ گیا میرا دیکھ کر کے، جس طریقے کی باتیں اس نے کی ہے، اللہ کی قسم ایسی کوئی بات اس کے اندر نہیں ہے جس سے آپ کا کلیجہ پھٹ سکے۔ اگر آپ مومن ہیں، اگر آپ مسلمان ہیں، اگر آپ کا ایمان اللہ رب العالمین کے اوپر ہے، تو قسم اللہ کی آپ کا کلیجہ نہیں پھٹنا چاہیے، بلکہ دو چار غصے والی الفاظ اور جملے آپ کی زبان سے نکلنی چاہیے ایسے شخص کے تعلق سے۔ اب پورے ویڈیو کو دیکھیے۔ سب سے پہلا گناہ جو اس خاتون کا ہے، سب سے پہلا گناہ جو ہے وہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے حکموں کی نافرمانی، اللہ رب العالمین کے حکم کی نافرمانی، اور وہ نافرمانی یہ کہ اللہ رب العالمین نے انسانی جان کو قابل احترام بتایا، اور اس کی جان کو خود سے تلف کرنے سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے۔ لہذا خودکشی کرنا اللہ رب العالمین کے حکموں کی خلاف ورزی کرنا ہے، اللہ رب العالمین کی باتوں کا انکار کرنا ہے۔ دوسری چیز، ایک خاتون یہ کہتی ہے کہ میں بہت زیادہ محبت کرتی ہوں شوہر سے۔ یاد رکھیے، ایک مسلمان
اللہ سے زیادہ کسی سے محبت نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے محبت کا سارا محور اللہ رب العالمین کے پاس ہے. اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہہ دیجئے نبی، تمہارے ماں باپ، تمہارے بیٹے بیٹیاں، تمہارے کنبے قبیلے، تمہاری بھائی بہن، یہ تمہارے کاروبار، یہ مال و دولت، یہ ساری چیزیں اگر اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب ہے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فتربصوا حتى ياتي الله بامره، اللہ رب العالمین کے حکموں کے آنے کا انتظار کرو. اللہ رب العالمین عذاب بھیجے گا ایسے لوگوں پر جو اللہ رب العالمین سے زیادہ کسی کو محبوب چاہتا ہو. دنیا کی ساری محبت ایک جگہ ہے، اللہ کی محبت ایک جگہ ہے. دنیا کی ساری محبت ایک جگہ، اللہ کی محبت ایک جگہ، اللہ کے رسول کی محبت ایک جگہ. ان ساری محبتوں کو قربان کر سکتے ہیں اللہ کی محبت کے سامنے. یہ کیسی محبت ہے کہ اللہ کا فرمان یاد نہیں آیا. دوسرا گناہ، جن لوگوں نے ویڈیو سنا ہوگا اور جن لوگوں نے آنسو بھی بہائے ہوں گے انہیں معلوم ہونا چاہیے، باپ مسلسل اسے واسطہ دے رہا ہے، قسمیں دے رہا ہے، اگرچہ کئی قسمیں ایسی جو شرکیہ، بہرحال قسمیں دے رہا ہے، واسطہ دے رہا ہے. باپ گڑگڑا رہا ہے، ماں رو رہی ہے اور بار بار بیٹی کو کہہ رہی واپس آنے کے لیے، ایسا قدم نہیں اٹھانے کے لیے. اس کے باوجود جو ہے اس نے اپنے ماں باپ کی ایک نہ سنی. پتہ چلا کہ وہ ماں باپ کی بھی نافرمان عورت ہے، وہ عورت ماں باپ کی بھی نافرمانی کی ہے. اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ماں باپ کی نافرمانی کو گناہ قرار دیا. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ماں باپ کی فرما برداری کا حکم دیا ہے. جہاں اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کا حکم دیا وہیں فوراً اللہ تعالیٰ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دے رہا، ماں باپ کی فرما برداری کا حکم دیتا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. پڑھے کئی ایک آیت قرآن کریم کے اندر وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حسنا. کئی ایک آیت قرآن کریم کے اندر ہے جہاں اللہ رب العالمین نے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھا سلوک، ماں باپ کی فرما برداری کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے. وہ کیسی اچھی عورت ہو سکتی ہے، وہ کیسی اچھی ہو سکتی ہے جو اپنے ماں باپ کے حکموں کی خلاف ورزی کرتی ہو. میرے بھائی دوسرا گناہ، تیسرا گناہ، حالات کچھ بھی ہو اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط رکھنا چاہیے اور کبھی ایک مسلمان کو نا امیدی کے شکار نہیں ہونا چاہیے. ایک مسلمان کبھی بھی نا امید نہیں ہو سکتا. اگر اللہ رب العالمین پر ایمان ہے اور اللہ رب العالمین کا وہ تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. لیکن جب ہمارا ایمان ہی اللہ رب العالمین پر نہیں ہے تو ہم اللہ پر بھروسہ کہاں کریں گے؟ ہم نے تو سوچا کہ اب میرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا ہے. دراصل ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ ہم نے اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑا نہیں، بلکہ اپنا رشتہ ہم نے شیطان سے جوڑا ہے، ابلیس سے رشتہ جوڑا ہے. ہم رحمان کی تابعداری نہیں کر رہے ہیں، ہم تو شیطان کی تابعداری کر رہے ہیں. اور جو انسان شیطان کی تابعداری کرتا ہے شیطان اس کا دوست ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن کریم کے اندر وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو کوئی رحمان کے ذکر سے اعراض کرے گا وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اس کی دوستی شیطان کے ساتھ ہو جاتی ہے اور شیطان اس کا بیسٹ فرینڈ بن جاتا ہے. اب ذرا اندازہ لگائیے جس کا بیسٹ فرینڈ شیطان ہو وہ شیطان کی بات سنے گا نہ رحمان کی بات سنے گا؟ ہم میں سے کوئی ہے اس کا کوئی بیسٹ فرینڈ ہے، بیسٹ فرینڈ کی بات سنتا ہے؟ اپنا بیسٹ فرینڈ اس کی بات سنتا ہے وہ. لہذا جو انسان شیطان کو اپنا بیسٹ فرینڈ بنا لے، بہترین ساتھی بنا لے، وہ تو اسی کی بات سنے گا. اور انسان
شیطان کو بہترین ساتھی کب بناتا ہے؟ جب ذکر اللہ سے اعراض کرتا ہے، اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، نمازوں کی پابندی نہیں کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی میں دل نہیں لگاتا ہے، اپنے آپ کو دین سے آزاد تصور کر لیتا ہے اور اللہ رب العالمین کی عبادت سے اکثر منہ موڑ لیتا ہے، تو شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ ورنہ جو مسلمان ہوتا ہے، جو رحمان کا ساتھی ہوتا ہے، جو رحمان کا بندہ ہوتا ہے، وہ تو اللہ رب العالمین کے حکم پر چلنے والا ہوتا ہے، نمازوں کا پابند ہوتا ہے، اللہ کی بندگی کرنے والا ہوتا ہے، اور جب نماز کی ادائیگی کرتا ہے تو صبح و شام اللہ رب العالمین کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے وہ سنت کے مطابق بہت سارے اذکار و وظائف کا اہتمام کرتا ہے، جس میں سے ایک وظیفہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ وہ اذکار ہیں، یہ وہ وظیفے ہیں جن کو پڑھنے کے بعد اگر کوئی شخص پڑھتا ہے روزانہ 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو شیطان سے چھٹکارا حاصل کر لیتا، شیطان اس کو پریشان نہیں کر سکتا، شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا ہے۔ لیکن جس نے اپنا رشتہ توڑ لیا اللہ سے، شریعت سے آزاد سمجھ لیا اپنے آپ کو، اس کا ساتھی تو شیطان بن گیا، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ شیطان ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، تم کو زندگی میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نجات پالو دنیا سے، ختم کر دو اپنے آپ کو۔ کیوں؟ آپ جان لیجئے شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور وہ یہی چاہتا ہے کہ انسان جہنم میں چلا جائے۔ وہ جنت سے نکالا گیا ہے، لہذا نہیں چاہتا کہ مسلمان جنت میں جائے، کوئی انسان جنت میں جائے، لہذا جنت سے روکنے کے لیے، جہنم میں ڈلوانے کے لیے اس کو ہر ممکن کوشش شیطان کرتا ہے، اور وہی ہوا۔ شیطان نے پٹی پڑھائی، وسوسہ ڈالا، اعصاب پر سوار ہو گیا اور اسے دریا برد کر دیا، اس کا کام ہو گیا، اس کا وہ خوش ہو گیا، اپنے کام سے وہ خوش ہے، اس نے اپنا کام کر دیا۔ میرے بھائیو، کمی کہاں ہے؟ کمی یہ ہے کہ آج جو ماں باپ رو رہے ہیں، جو ماں باپ آج رو رہا ہے، ان کی بھی ذمہ داری ہے اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اولاد کو صحیح تربیت دیں۔ یہ ساری باتیں جو ہو رہی ہیں، یا جہیز کے نام پر جو موتیں ہو رہی ہیں، یا کوئی دریا میں کود کر مر رہا ہے، یا کوئی آگ جلا کر مر جا رہی، آگ لگا کر مر جا رہی ہے، یا کوئی بھاگ جا رہی کسی غیر کے ساتھ، نہیں، میرا رشتہ جہاں بھی لگ رہا ہے وہاں سے مال کی طلب ہو رہی ہے، لہذا فلاں شخص ہے اگرچہ غیر مسلم ہے لیکن ہم سے کچھ مطالبہ نہیں کر رہا ہے، اس کے ساتھ بھاگ جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہے میرے بھائی؟ ہو رہی ہے کہ آج ماں باپ نے اپنے بچوں کو صحیح تربیت نہیں دی ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ماں باپ تربیت دے اپنے بچوں کو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ یہ ذمہ داری ہم نبھا رہے ہیں یا نہیں نبھا رہے ہیں؟ یا صرف خطبہ جمعہ سننے کے لیے آئے ہم اور آپ؟ صرف سننے کے لیے آئے ہیں یا کبھی آپ نے عمل کیا اس بات پر؟ جو کچھ بھی آپ نے سنا اپنے امام سے، اپنے خطیب سے، اپنے مقرر سے، ہر جمعہ آپ نے سنا، اپنے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو امام صاحب کے، خطیب صاحب کے خطبے کو سننے کے بعد یہاں سے آج کر کے اٹھے کہ آج جو باتیں کہی گئی خطبے کے اندر ان میں سے چند باتوں پر آج عمل کروں گا؟ کتنے لوگ ایسے ہیں؟ ہم کو تو ایسا لگتا ہے کہ اب کان میں بھی ایک مزہ ہونے لگا ہے، زبان میں ایک مزہ ہوتی ہے، لوگ ٹیسٹ کرتے ہیں الگ الگ ذائقہ کی چیز، کبھی نمکین، کبھی میٹھا، کبھی کھٹا، کبھی الگ کوئی آئٹم ٹیسٹ کرتے ہیں نا زبان کے ذائقہ کے لیے۔ اب ایسا لگتا ہے کہ ہمارے یہاں اکثر افراد ایسے ہو گئے ہیں جو اپنے کان کے ذائقہ کے لیے خطیب بدلتے ہیں، عالم بدلتے ہیں، فلاں عالم کی سنیں گے، فلاں خطیب کی سنیں گے، یہ بھی کان کا ذائقہ ہو گیا، عمل نہیں کرنا ہے۔ اب کان کو سکون دینے کے لیے نئے نئے مولوی، نئے نئے عالم، نئے نئے خطیب کی تلاش ہوتی ہے، عمل تو کرنا نہیں ہمیں ہے، ہمیں تو سننا ہے۔ اللہ نے 2 کان دیے ہیں، ایک کان سے سننا ہے، دوسرے سے نکال دینا۔ میرے بھائیو عمل کرو، عمل، سننے سنانے سے کچھ نہیں ہوگا اگر آپ نے عمل نہیں کیا۔ آج عمل کرنے کے لیے عہد کرو کہ اپنے اولاد کی تربیت کریں گے ہم۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ دار ٹھہرایا ہے، ہم میں کا ہر آدمی ذمہ دار ہے، اور ہر آدمی سے کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ آپ نے تربیت کی تھی، ذمہ داری نبھائی تھی کہ یا نہیں نبھائی تھی؟ گھر میں بیوی کو صحیح راستہ دکھایا تھا، بیٹا کو صحیح راستہ دکھایا تھا، بیٹی کو صحیح راستہ دکھایا تھا آپ نے؟
خود آپ صحیح راستے پر چلے تھے یا نہیں چلے تھے، پوچھا جائے گا کل قیامت کے دن۔ یاد رکھیے جس طریقے سے ہمیں اپنی اولاد سے محبت اس دنیا کے اندر ہے، اسی طریقے سے آخرت کی فکر ہونی چاہیے۔ جس طریقے سے اس دنیا کے اندر معمولی سے سردی اور زکام پر اپنے بچوں کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں، کل قیامت کے دن وہی اولاد کو جب جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، کیا اس سے نجات کے لیے کوئی ذریعہ ہم نے ڈھونڈا؟ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے اپنی اولاد کی تربیت کیجئے، خصوصی طور پر اپنے بیٹیوں کو اسلام کی تعلیم دیجئے۔ بتائیے کہ اسلام نے تمہیں بہت ساری چیزیں دی ہے، اسلام نے تمہیں بہت سارے حقوق دیے، اسلام نے تمہیں تعلیم حاصل کرنے کا حق دیا۔ اسلام سے پہلے کسی مذہب میں عورتوں کی تعلیم کا حق حاصل نہیں تھا، اسلام نے تعلیم حاصل کرنے کا حق دیا۔ اسلام نے تمہیں میراث میں حق دیا کہ تم ماں باپ کی وراثت میں تمہارا حصہ ہے۔ اسلام نے تمہیں کاروبار تک کرنے کا حکم دیا ہے کہ تم کاروبار کر سکتی ہو، اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکتی ہے۔ آج کتنی مائیں ہیں، کتنی بہنیں ان کا اپنا مال ان کے پاس ہے، کتنی مائیں ملیں گی آپ کو، کتنی بیٹیاں اسلام کی ہیں جن کے پاس ان کا خود کا مال ہے، ہیں شوہر کے بھروسے، باپ کے بھروسے ہے۔ کیوں کاروبار نہیں کرتی؟ اسلام نے تو ہماری عورتوں کو کاروبار بھی کرنے کا حکم دیا ہے، پردے میں رہ کر، عزت اور اکرام کے دائرے میں رہ کر وہ کاروبار بھی کر سکتی ہے، وہ اپنا مال جمع کر سکتی ہیں، وہ زکوٰۃ دے سکتی ہیں۔ اسلام نے تو یہ حکم دیا، یہ حق دیا اسلام نے عورتوں کو۔ بتائیے اسلام نے اسے اس بات کا بھی حق دیا ہے کہ اگر تمہارا شوہر تمہارے ذہن و فکر کے مطابق نہیں ہے، تمہارے ایمان اور عقیدے کے مطابق نہیں ہے، تو شوہر سے خلا لے لو، خلا لے لو۔ اسلام نے عورت کو خلا لینے کا حق دیا ہے۔ جب جس اسلام نے عورت کو خلا لینے کا حق دیا ہے، علیحدگی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، وہ عورت چھلانگ لگا کر خودکشی کر لے، جان دے دے، آگ لگا لے اپنے آپ کو۔ کیا اسلام نے کوئی راستہ نہیں بتایا تھا؟ کیا اسلام نے راستہ بند کر دیا آپ کے لیے؟ میرے بھائی یقینی طور پر نہیں، اسلام نے تو آپ کو راستہ دکھایا ہے، بہت سارے راستے دکھائے۔ خلا لے لے عورت شوہر سے، علیحدگی اختیار کر لے، دوسرا نکاح ہو سکتا ہے۔ اسلام نے کوئی ممانعت نہیں کی کہ ایک عورت اگر ایک بار نکاح کر لے دوسری مرتبہ نکاح نہیں کر سکتی ہے۔ طلاق اور خلا کے بعد شریعت نے ایسی کوئی ممانعت نہیں کی ہے۔ آپ کے اسلام نے راستہ کھولا ہے، بہترین راستہ اللہ دکھا سکتا تھا۔ اللہ میں بھروسہ کرتی، اللہ کے سامنے التجا کرتی، فریاد کرتی اللہ کے سامنے، اللہ تعالیٰ تو آپ کے لیے راستے کھول سکتا۔ پتہ چلا اسلامی تعلیم اور دینی تعلیم کی دوری کے بنا پر یہ سارے واقعات ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، خطبہ جمعہ سننے کے لیے ہم اور آپ آتے ہیں، ہماری بہنوں کو کیا پتہ اسلام کے بارے میں؟ اسلام کے بارے میں کوئی نالج ہے؟ کتنے حضرات ایسے ہیں جو گھر جا کر آدھے گھنٹے کی تقریر اپنے گھر میں بیٹھ کر بیوی کے سامنے بتاتے ہیں کہ آج امام صاحب تقریر میں یہ فلاں بات کہی ہے، فلاں قرآن کریم کی آیت پڑھی، فلاں حدیث پڑھی۔ کتنے ہمارے بھائی انگلی اٹھا کر بتائے، ہاتھ اٹھا کر، کتنے لوگ ایسے ہیں؟ مسجد سے گھر گئے، کھانا کھایا، چلے گئے کاروبار میں، ختم ہو گیا معاملہ۔ آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی، آپ نے گھر جا کر بتایا اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو بتایا کہ امام صاحب نے کیا کہا خطبے میں؟ آج کبھی نہیں کہا، اللہ ماشاءاللہ سوائے اتنے لوگ ملیں گے آپ کو۔ کیا یہ ذمہ داری آپ کی نہیں ہے؟ دین سکھانا گھر میں، گھر کی بیٹیوں کو، گھر کی ماؤں کو، گھر کی بہنوں کو دینی تعلیم دینا کیا آپ کی ذمہ داری میں نہیں ہے؟ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ جا کر گھر میں بیوی سے کھانا پکوائیں، کھانا کھا لیں، کپڑے دھلوا لیں۔ آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ یہ ذمہ داری کون نبھائے گا؟ گھر کی عورتوں کو اسلام کون سکھائے گا؟ ہم نے تو مسجدوں کا راستہ بند کر دیا ہے عورتوں کے لیے، کہا کہ عورتیں مسجد نہیں جا سکتی ہیں، عورتیں مسجد نہیں جا سکتی ہیں۔ ہم نے تو منع کر دیا، راستہ بند کر دیا ہم نے۔ وہ عورت دین سیکھے تو کہاں سے سیکھے؟ میرے بھائیوں، یہ پہلو ہے، اس واقعہ کا یہ دردناک پہلو ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آخر میں بات یہ کروں گا، مسئلے کا حل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے دین سے اگر آپ رشتہ جوڑیں گے، شریعت سے رشتہ جوڑیں گے، قرآن سے رشتہ جوڑیں گے، اور قرآن پڑھنے کے معنی تلاوت نہیں ہے، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر کو، معنی مفہوم کو پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے کیا حکم دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن کریم کے اندر، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم تم کو آزمائیں گے چند چیزوں سے، خوف سے آزمائیں گے، ڈر سے، بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ،
والانفس، جان و مال کی نقصانات سے ہم تم کو آزمائیں گے، اور ثمرات پھلوں کی نقصانات سے ہم تم کو آزمائیں گے۔ وبشر الصابرین، اللہ رب العالمین نے فرمایا خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ یہ دنیا کی زندگی آزمائش کی جگہ ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، یہاں کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے، کبھی صحت مندی ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی مال و دولت کی ریل پیل ہے، کبھی مفلسی ہے، قلاشی ہے۔ ہر حالت میں ہمیں صبر کرنا ہے، تکلیفیں آئیں گی صبر کروں گا، اگر صبر کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی خوشخبری ہمارے ساتھ ہے، اور اللہ رب العالمین اس کا بدلہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ دنیا کے اندر بھی کوئی پریشانی آئے، جب بھی کوئی تکلیف آئے، مصیبت آئے، ہمیں صبر کرنی چاہیے۔ یہی تعلیم اللہ رب العالمین نے دی ہے، اور یہی تعلیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور یہی تعلیم تمام انبیاء کرام کی ہے۔ میرے بھائیوں، خلاصہ کلام یہ کہ جو واقعہ گزرا اس کا سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ آج مسلمان خواتین کی بڑی تعداد ایسی ہے جو دین سے دور ہے، اسلام سے دور ہے، شریعت سے دور ہے۔ ان کو شریعت سے جوڑنا ہے، اسلام سے جوڑنا ہے، قرآن سے جوڑنا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جوڑنا ہے، اور ان کو جوڑنے کے لیے ہمیں ان کو مسجدوں میں لانا ہے، مختلف پروگراموں میں، مختلف دروس میں ان کو لانا ہے، اور یہ ذمہ داری ہماری بھی ہے، آپ کی بھی ہے۔ تب جا کر ہماری بہنوں تک اسلام کا بھی صحیح پیغام پہنچے گا، اور انہیں بھی معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے انہیں کیا حق دیا ہے، جس مذہب کو فالو کر رہی اسلام نے انہیں کیا حق دیا ہے۔ یہ ساری بات تب سمجھ میں آئیں گی، اور تب جا کر یہ سارا جو معاشرہ میں جو برائی پھیلا ہے، یہ جہیز کی لعنت اور میراث میں حصہ نہ ملنا، اور یہ ساری چیزیں جو بیماری جو آج پھیلی ہوئی ہے، یہ تمام بیماریاں اپنی درست ہوگی، ختم ہوگی، لوگ صحیح راستے پر آئیں گے اگر ہم نے کوشش کی تو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم جملہ مسلمانوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کی تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلامی شریعت کو خود پر نافذ کرنے کی، گھروں میں اپنی بہو پر، اپنی بیٹی پر، اپنی بیویوں پر، اپنی بچیوں پر اور دیگر عورتوں پر بھی اس شریعت کو بتانے کی اور ان کو نافذ کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور